علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا فارم کا کام ہے، فارم کی گدے وغیرہ، تو جب یہ ناپاک ہو جائے، بچے وغیرہ پیشاب کر دے یا کسی بھی ذریعے سے اگر یہ ناپاک ہو جائے تو ان کو پاک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ فوم کے گدے جو ہے وہ بہت موٹے گدے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑے سائز کے گدے ہوتے ہیں جن کو دھونا ممکن نہیں ہوتا، اگر دھو لیں تو یہ فوم کے گدے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی شرعی رہنمائی عنایت فرما دیں کہ اس کو کس طرح صحیح طریقے سے پاک کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ ان گدوں کے لیے واقعی پاک کرنا آزمائش تو ہے، لیکن کرنا تو پڑے گا، اور اس کا ایک طریقہ جیسے یہ ہے کہ اس کو پانی کے اندر بہتے پانی میں چھوڑ دیا، مثلا نہر میں اتار دیا اس کو، اور اتنی دیر تک پانی میں پڑا رہے، پانی اس پر بہتا رہے کہ ظن غالب آ جائے کہ یہ پاک ہو گیا، نجاست کو پانی بہا کر لے گیا ہوگا تو یہ پاک ہو گیا۔ ہے بہت دشوار کام، لیکن پاک کرنا ہوگا، یا پائپ کے ذریعے یا نل کے ذریعے کسی بھی طرح یا برتن کے ذریعے اس پر پانی بہایا جاتا رہے، یہ پانی سارا جذب بھی کرے اپنے اندر، جہاں تک نجاست یہ ہے اس کو ظن غالب آ جائے کہ یہ بہا کر لے گیا، تب جا کر یہ پاک ہوگا۔ یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ پورا پانی میں اس کو مطلب بھگو لیا اور اس کو لٹکا دیا، یا کوئی بھی اسی صورت کر لی اس کو، پانی اس سے ٹپک 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 کر آخری قطرہ بھی ٹپک جائے اور اب ٹپکنے کی گنجائش نہ ہو، پھر اس کو اسی طرح پانی ڈالیں اس پر، اور اب یہ کہ پھر یہ پانی ٹپکے آخری قطرہ تک ٹپک جائے، پھر تیسری بار ایسا ہی کریں، تیسری بار جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا پانی کا تب یہ پاک ہو جائے گا۔ اصل میں نے گدا اس کو لٹکانا ہے تو مشکل بڑا کہ یہ فولڈ ہوتا نہیں ہے، اور اب یہ کہ اس میں نماز وغیرہ تو پڑھنی نہیں ہوتی، اب اگر ناپاک ہو گیا خدا نہ خواستہ تو اس پر اگر جو وہ موٹی چادر وغیرہ ڈال کر استعمال کیا جائے، اور عموماً گدا جو ہے بیڈ شیٹ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ پیشاب وغیرہ بچے گھروں میں کرتے رہتے ہوں گے جی پلنگوں میں، تو یہ بیڈ شیٹ اگر ڈال دی پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیر یہ تو اس پر سجدہ تو سجدہ تو ہو ہی نہیں ہو سکے گا، دبتا ہی چلا جائے گا۔ یہ ایک صورت یہ بھی ہے، لیکن اب یہ دکاندار ہیں، ان کا کاروبار ہے، اب یہ بیچنا ہے تو ناپاک گدا ہو گیا ہے تو اس کو بیچیں گے تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں گاہک کو اگر بتا دیا کہ بھئی یہ ناپاک ہے، اس کو اس طرح بیڈ شیٹ ڈال کر آپ استعمال کرنا، اب وہ راضی خوشی سے گاہک خریدتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا مفتی صاحب ناپاک چیز کی بائے کا؟ کیونکہ بے عین ہی ناپاک نہیں ہے، کسی چیز کے ذریعے ناپاک ہوا یہ۔ عام طور پر لوگ بالخصوص دینی لوگ تو اس کو پسند نہیں کریں گے، اور دنیاوی لوگ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے، آؤ تو اس لیے یہ عیب والی صورت تو ہے، بتانا پڑے گا، بغیر بتائے بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ بخوشی اگر بتا دیا تو خریدے تو جائز ہے، جی یوں فرمائیں گے آپ؟ جی ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ کہ اگر وہ ناپاک ہے تو گاہک کو بتا دیا جائے کہ یہ ناپاک ہے، اور فلاں چیز پیشاب کر دیا بچے نے مثلا، یوں ہو گیا اس کا، تو آپ اس کو چادر ڈال کر بھلے استعمال کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ناپاک ہے تو بھی بولے ٹھیک ہے مجھے دے دو، کہ ہمارے گھر میں بھی بچے پیشاب کرتے رہتے ہیں، یہ حقیقت بھی ہے، بچے تو پیشاب کرتے ہی ہیں، یہ عمدہ عمدہ کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، اب بچے تو پیشاب کرتے ہوں گے، انڈرسٹوڈ ہے، دھوتا ہوگا اس کو، اللہ بہتر جانے۔ تو یہ ہے کہ وہ بول کے بتا کر بیچ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔